اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پرانی تاریخ اس لیے محفوظ کی جا رہی ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس قسم کی غلطی نہ کریں جو قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں اور مولویوں کی نمائندگی میں جنہوں نے مذہب میں دخل انداز ہو کر اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کی کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں، اس کا اندرون جو کچھ اس اسمبلی میں ہوا، جماعت احمدیہ کو بلا کر ان سے جب ان کو بتایا گیا، جب ان کو یہ ہوا کہ وہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مسلمان ہونے میں شک کرتے ہیں، تو ان کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت احمدیہ جس پر ایمان اور یقین رکھتی ہے، وہ تحریریں پیش کی اور اسمبلی کو یہ بتایا گیا کہ ہم اس قسم کے مسلمان ہیں اور جس قسم کے احمدی مسلمان ہیں اس قسم کا آپ یہ تحریر پڑھ کر موازنہ کر لیں، اس قسم کا کوئی بھی مولوی یا مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کا یہ الزام ہے کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ نے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ نبوت کوئی ایسی چیز ہے جو ڈاکے سے چھینی جا سکتی ہے؟ یہ تو خدا تعالیٰ کی دین ہے جس کو وہ دیتا ہے، کسی انسان کا، کسی اسمبلی کا، کسی پیر کا یا کسی گروہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں جو اسمبلی کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو جماعت احمدیہ یقین رکھتی ہے ان کو پیش کیا گیا۔ تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں، یہ بہت لمبا ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، آگے بھی اس کے بعد بھی اسی کی کیسٹیں آتی رہیں گی۔ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اس تاریخ کو مکمل کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں یہ پڑھیں اور یہ اندازہ کریں کہ اس قسم کی تعلیم یافتہ اور روشن دنیا میں اس قسم کی جہالت کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی، یہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور انتہائی درجہ پر بنی نوع انسان سے ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے اس کے دل کے راز کا واقف تھا، خدا تعالیٰ جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء،
تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، فیض کا سرچشمہ وہی ہے اول و آخر۔ اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، جو شخص بغیر افاظہ اس کے، یعنی اس کے فضل کے بغیر، اس کی تابعداری کے بغیر کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اب کوئی نعمت پانی ہے، رحمت پانی ہے، روحانی درجہ جو حاصل کرنا ہے، اب اس سب کنجی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ حقیقی توحید ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی، حقیقی توحید ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی، زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی نے عطا کی اور اس کے نور سے ملی۔ خدا کے مکالمات، مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ سارے انعامات ملے ہیں۔ کون سے؟ اس کا نور، خدا کے ساتھ مکالمات، خدا کے ساتھ مخاطبات، اور تمام روحانی درجات، یہ اس بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں، اس کی اطاعت کرنے سے ملے ہیں۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح جب ہم پر پڑتی ہے، اس وقت ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ وہ جو آفتاب نور ہے، اس کی شعاؤں کے سامنے جب تک ہم کھڑے رہتے ہیں تو وہ نور ہم پر پڑتا ہے، جب پرے ہٹ جاتے ہیں پھر نور سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ جو ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی نے بتایا۔ اے نتانو اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا جس پر ہزار ہزار سلام ہوں، آپ نے افاظہ کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاظہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا تھا، اور اب وہ قومیں، وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے، اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے۔ یہ بات ہے، یہ مولوی یا یہ امت جو ہے وہ باہر والا مسیح کو انتظار کر رہی ہے کہ وہ جو موسیٰ کی امت میں مسیح تھا نا، وہ آنا ہے۔ تو اپنے نبی کی خود حتک کرتے ہیں، اپنے نبی کو نیچا دکھاتے ہیں، اور مسیح کو جو موسیٰ کی شریعت کا آخری نبی تھا اس کو اونچا کرتے ہیں۔ تو کیسی بدقسمت قوم ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا نور آیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کر دیا۔ تو مسیح آئے گا، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے۔
وہ تو دوسری امت کا مسیح مانگتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے سایہ میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں پرورش پانے سے ادنا انسان بھی مسیح بن سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ یعنی اپنے کی تو کوئی ان کو کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں بتائی۔ یہ سب کچھ نور جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے، ان کے روحانی فیض کی وجہ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق کے متمم ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا۔ صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے۔ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی رسول ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اعلیٰ اور افضل سب نبیوں سے اور اتم اور اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا ملتا ہے، ظلماتی پردے اٹھتے ہیں، اس جہاں میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب۔ اگر اس کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں تو پھر اس کا جواب آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے بھی دینا ہوگا، اور اس دنیا میں بھی آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ غیر مسلم لگتے ہیں تو پھر مسلمان کون ہے؟ اس وقت امت میں کون مولوی ہے جو اس قسم کی تحریر پیش کرے، اس قسم کے ایمان، اس قسم کا یقین، اس قسم کا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے؟ اس زمانے میں آپ دکھا نہیں سکتے، کیونکہ سب علماء کو اپنی پیٹ کی پڑی ہے، یا اپنی عزت کی پڑی ہے، یا اپنی دولت کی پڑی ہے، یا اپنی سیاست کی پڑی ہے۔ کسی کو بھی مذہب کا، سچے خدا کی تلاش کا، سچے رسول کی اطاعت کا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تبلیغ نہیں کرتا اسلام کی۔ سب پیٹ کی خاطر ہیں، یا اپنی دولت کی خاطر ہیں، یا عزت کی خاطر ہیں، یا سیاست کی خاطر ہیں۔ اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو اللہ کے دین میں دخل انداز ہوتے ہیں، اور جو عوام الناس کو، جو سیدھے اور سادے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ورنہ دوسری صورت میں پھر اللہ تعالیٰ جب علاج کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور جس کو بچانا چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے بچا لیتا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، جب بھی طاعون کا عذاب آیا، خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو بچا لیا۔ زلزلے آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے افراد کو بہت حد تک بچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس لیے سجدے میں پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھ کر صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔